اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العربیہ شارٹ کورس کے دروس جاری ہیں، اور نکاح کے دروس میں 24 نمبر درس میں ہم پہنچے ہیں۔ درس کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ بیوی کے کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو شوہر کے اوپر ادا کرنا واجب ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی لڑکا شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد کون سے ایسے واجبات ہوتے ہیں کہ جس کو ادا کرنا اس لڑکے کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ 3 قسم کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ بیوی کے ایسے حقوق ہیں کہ جو شوہر کے اوپر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر شوہر ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور جب تک بیوی اسے معاف نہیں کرتی یا اس کی اجازت نہیں دے دیتی اس وقت تک اس کا گناہ باقی رہے گا۔ سب سے جو پہلا حق ہے کہ جسے فقہ میں کہتے ہیں امساک بالمعروف، اور یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں اللہ نے یہ خطاب فرمایا تھا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ بلائی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا یہ واجب ہوتا ہے۔ شوہر کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اس طرح سے رہے کہ جیسے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، اسے ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا، اسے اذیت کرنا، اس کی توہین کرنا، اور اسی طرح سے اسے مارنا، تکلیف پہنچانا، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگرچہ انسان کی جو شادی ہوئی ہے اسے بیوی پسند نہ بھی ہو، پھر بھی اس کے لیے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ اور اچھا سلوک بیوی کے ساتھ رکھے۔ قرآن مجید کی یہی آیت سورہ نساء کی 19 نمبر ہے کہ جس میں جب یہ ارشاد ہوا کہ وعاشروہن بالمعروف ہے تو فوراً یہ جو ہے وہ خطاب ہوا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگرچہ تم ان کو ناپسند کرتے ہو، بیویوں کو اگرچہ تم ناپسند کرتے ہو، تمہاری پسند کی شادی نہ بھی ہو، پھر بھی تمہارے اوپر شرعی طور پہ واجب ہے کہ تم نے حسن سلوک کے ساتھ، معروف اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا بہت سارے جوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بیوی جو ہے وہ پسند کی نہیں ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے، ہم پسند نہیں کرتے، پھر بھی ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگرچہ یہ خاتون تمہیں پسند نہ بھی ہو، پھر بھی تمہارے اوپر واجب ہے کہ حسن سلوک کرنا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنا یہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بحث کہ جس میں جو مارنے کا ایشو ہے، یہاں پہ سید ثانی دامت ظل نے لکھا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو مارے، اور اگر وہ بیوی کو مارتا ہے اور اس بیوی کی جلد جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے تو شوہر گناہ گار بھی ہوگا اور اس کے اوپر دیت ادا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے اور اللہ کی طرف سے جو اس کے اوپر واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور ان کو پورا کرے۔ تو لہٰذا یہ انسانی جذبات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہے کہ بیوی جیسی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ وہ پہلا حق ہے بیوی کا کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا اور نیکی کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اچھا سلوک کرنا، یہ شوہر کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا حق کہ 4 مہینے سے زیادہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی مرضی کے بغیر اس سے جماع کو ترک نہیں کر سکتا، یعنی جوان اس کی بیوی ہے تو جوان بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ کے ٹائم پہ اس کے ساتھ جماع کو اس کی مرضی کے بغیر ترک نہیں کر سکتا، یعنی بیوی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یہ بندہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے دور رہے تو 4 مہینہ اس کے لیے دور رہنا یہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ 4 مہینے کے اندر اندر یا 4 مہینے کے
4 مہینے کے اندر اندر، 4 مہینے کا فاصلہ نہیں آنا چاہیے، 4 مہینے کے اندر اندر اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا کرے، جماع کرے۔ اور یہاں پہ فقط ایک ہی صورت ہے کہ جب یہ بندہ اس سے بچ سکتا ہے، اس خلاف ورزی سے، کہ اگر اس نے جو ہے وہ نکاح کے دوران یہ شرط رکھی ہو اور بیوی سے کہا ہو کہ میں 2 سال جماع نہیں کروں گا، میں دور رہوں گا، تو پھر اگر بیوی نے اس شرط کو قبول کیا ہو تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہوتا ہے، وگرنہ اس کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ 4 مہینے اس سے کٹ آف رہے اور جماع نہ کرے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگرچہ یہ انسان سفر میں کیوں نہ ہو، دوسرے شہر میں آئے، پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 مہینے سے پہلے چھٹی لے کر گھر آئے اور بیوی کے اس حق کو پورا کرے یا بیوی کو راضی کرے۔ اگر بیوی اجازت نہیں دیتی، یعنی زبان سے بول کے بیوی اجازت نہیں دیتی، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بیوی سے دور رہے اور اس کے ساتھ کیا ہے جماع نہ کرے۔ یہ جو ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا کیا ہو گیا، واجب ہو گیا جو شوہر کے اوپر واجب ہے، اور بیوی کا کیا ہے، حق ہے۔ تیسرا واجب کہ جو شوہر کے اوپر واجب ہے اور بیوی کا حق ہے کہ بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنا۔ بیوی کے جو اخراجات ہیں جسے نان و نفقہ کہا جاتا ہے، اس کو ہینڈل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ شوہر کے اوپر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، تفصیل ہے کہ جو ہے وہ کس طرح کے اخراجات ہوں اور کس طرح کے اخراجات نہ ہوں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ بڑا اہم اور ضروری ہے کہ سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ چاہے بیوی جو ہے وہ غریب نہ بھی ہو، بیوی ثروت مند ہو، اس کے پاس مال ہو، وہ اپنا کھا پی سکتی ہو، اپنے کپڑے خرید سکتی ہو، اس کے باوجود بھی شوہر کے اوپر یہ واجب رہتا ہے کہ وہ خود کیا ہے بیوی کے اخراجات کو اٹھائے اور بیوی کا نان و نفقہ پورا کرے۔ یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی کے پاس تو الحمدللہ سب کچھ ہے، تو مجھے اس کے خرچے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے پاس یہ کہنے کے لیے شرعی کوئی آپشن نہیں ہے۔ چاہے اس کی بیوی کے پاس سب کچھ ہو، پھر بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات خود اٹھائے۔ اس کے لیے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کمائے، اور اس کے لیے کمانا بھی کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ کام کرے، محنت کرے اور حلال طریقے سے کیا ہے، کما کر لائے۔ اچھا، یہاں پہ اب اخراجات کون سے ہوں اور نان و نفقہ کی کیا حد ہے اور کیا مقدار ہے، اس حوالے سے سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ شرعی طور پہ اس کی اس طرح سے کوئی حد معین نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اتنے پیسے دینا واجب ہے اور اتنے جوڑے دینا یا اتنے کھانے دینا کیا واجب ہے، نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون اور معیار کیا ہے کہ جو بیوی کی ضروریات ہیں، چاہے وہ اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، چاہے اس کی رہائش کی ضروریات ہیں، اس کے کپڑے کے حوالے سے ضروریات ہیں، وہ ساری ضروریات کیا ہے یہ شوہر کیا ہے پورا کرے۔ اور اس میں جو معیار ہوتا ہے پورا کرنے کا کہ جو بیوی کی حیثیت کے مطابق ہو اور شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے اگر میاں بیوی ہوں تو ان کا کیا سٹینڈرڈ بنتا ہے، کس طرح کی ان کی زندگی بنتی ہے، تو اسی کے مطابق شوہر کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات اٹھائے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر اس کی بیوی ایک غریب خاندان سے ہے اور شوہر کیا ہے ایک امیر خاندان سے ہے، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میں ایک ہی جوڑا دوں کیونکہ یہ غریب خاندان سے ہے، نہیں، بلکہ اب وہ شوہر کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ شوہر چونکہ ایک بڑے جو ہے وہ ثروت مند ہے اور امیر ہے، تو وہ اپنی بیوی کے اعتبار سے دیکھے گا کہ اگر اسی شوہر کے جو ہے وہ بیوی ہوتی تو وہ کس طرح کیا اس کو اخراجات دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صورتحال کیا برعکس بھی ہو سکتی ہے، تو شوہر اور بیوی دونوں کو جو ہے وہ دیکھ کے ان کی حیثیت کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے اخراجات اور کس طرح کے کپڑے جو ہیں وہ دونوں کے لیے ضروری ہیں، کہ جو شوہر کے اوپر پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کے ان کپڑوں کو اور ان کی ان ضروریات کو کیا ہے پورا کرے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ جو گھر کی رہائش کے حوالے سے ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ گھر کی رہائش کس قسم کی چاہیے، اسے فلیٹ چاہیے، 2 کمروں کا گھر چاہیے، 1 کمرے کا گھر چاہیے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی دیکھا جائے گا کہ جو اس بیوی کی حیثیت کے مطابق ہے شوہر کو دیکھتے ہوئے، یعنی شوہر کی حیثیت اور بیوی دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو ان کے لیے ایک مناسب گھر بنتا ہے معاشرے میں،
وہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا اس گھر کو فراہم کرنا. وہ بیوی کی ملکیت میں دینا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ رینٹ کا گھر ہو، ایجار کا ہو، کسی سے مانگا ہوا ہو، تو اس میں کیا ہے نظام چل سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کپڑوں کے حوالے سے سید سیستانی دامت ظل علی نے ایک بات لکھی کہ کچھ خواتین میں یہ ایک رواج ہے کہ وہ بہت اچھے قسم کے کچھ لباس رکھتی ہیں کہ جس سے وہ ایک اگر پروگرام میں پہنتی ہیں تو پھر وہ دوسرے محفل میں ان کپڑوں کو نہیں پہنتی، پھر وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے اور جوڑا لا کے دیا جائے، یہ میں نے پہن لیا، اب میں یہ پہن کے اس محفل میں نہیں جاؤں گی. اسی طریقے سے انہوں نے کیا بہت زیادہ کپڑے اکٹھے کیے ہوتے ہیں. تو سید سیستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ اس طرح کے کپڑوں کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور شوہر کے اوپر یہ چیزیں واجب نہیں ہوتی. ہر موسم کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے جو اس کو کپڑے ضرورت ہوتے ہیں فقط وہی دینے ہوتے ہیں. اس طرح کے نفیس بہت زیادہ لباس کے جس سے وہ مختلف محفلوں میں پہن کے جائے اور پھر دوبارہ اسے نہ پہنے، یہ چیزیں شوہر کے اوپر پورا کرنا ضروری نہیں ہوتی. اچھا، یہ پہلی چیز آ گئی کہ اس کے کپڑے ہو گئے اور کھانے پینے کی ساری ضروریات، رہائش کی ضروریات. اور دوسری چیز اس میں آ جائے گی کہ علاج اور معالجہ کے جو ہے وہ اخراجات. بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی تو اس کے حمل کے دوران کے جتنے اخراجات ہیں، دوائیوں کے اخراجات ہیں، ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا اس کے دوران کے سارے اخراجات ہیں، بیوی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے اس کے علاج کی خاطر چاہے جتنا اسے خرچہ کرنا پڑے، علاج بہت مہنگا ہے پھر بھی کیا ہے یہ ساری کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوتی ہے کہ جو بھی بیوی کے اخراجات بنتے ہیں علاج کے وہ سارے کے سارے شوہر جو ہے وہ پورا کرے گا. اس کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے ان اخراجات کو پورا کرنا. اچھا، یہاں پہ اب ایک اور بحث یہ آتی ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ بیوی کو کپڑے دے دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیتا ہے، دوائیاں دے دیتا ہے، اور تو کیا بیوی ان چیزوں کی مالک بن جاتی ہے کہ اب شوہر جو ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا؟ تو یہاں پہ یہ تقسیم ہوتی ہے کہ کون سے اخراجات ہیں کہ جن کی جو ہے وہ بیوی مالک بنتی ہے اور کون سے اخراجات ایسے ہیں کہ جو بیوی کی ملک میں دینا ضروری نہیں ہوتا. ہاں، بیوی کو مالک بنا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی کو کیا ان کا مالک بنائے. تو یہاں پہ سید سیستانی کا موقف یہ ہے کہ گھر اور گھر کا جو سامان ہوتا ہے ضرورت کا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بیوی کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ گھر جو ہے وہ بیوی کی ملک میں دے. یعنی بیوی شوہر سے یہ کہے کہ بھئی تمہارے اوپر جو ہے وہ واجب ہے کہ میری رہائش کا انتظام کرو، تو لہٰذا تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مجھے گھر کیا ہے میری ملک میں دو، میری ملکیت میں گھر دے دو. تو یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. شوہر ایجار کا یعنی رینٹ کا جو گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، وہ اسے دے سکتا ہے. وہ کہے کہ کرائے کا گھر ہے تم اس میں رہو، لیکن فقط اس کے لیے رہائش دینا ہوتا ہے. گھر بیوی کی ملکیت میں دینا ضروری نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ گھر کا جو سامان ہے، قالین ہو گئے، بستر ہو گیا اور برتن ہو گئے، باقی جو گھر کا جو سامان ہوتا ہے، یہ سامان بھی بیوی کی ملکیت میں دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ استعمال کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کرائے کی سامان کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے وہ نظام چلے گا. اور بیوی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ملکیت کا مطالبہ کرے کہ یہ تم چیزیں جو ہے وہ میری کیا ملکیت میں دو اور مجھے کیا پکی پکی دے دو. یہ بیوی کو کیا حق نہیں ہوتا. شادی سے پہلے وہ شرائط لگا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، لیکن شادی کے بعد اگر اس نے شرائط نہیں لگائی تھی تو وہ ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی. لیکن گھر اور گھر کے سامان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، اس کے کپڑے ہو گئے اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اور دوائیاں ہو گئی، ان کا یہ وہ خاتون مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ تم میری ملک میں دو اور میں ان چیزوں کی کیا ہے مالک بنوں گی. تو جب اسے ضرورت ہوگی استعمال کی تو وہ ملکیت کا کیا ہے یہاں پہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ تم کیا ہے میری ملک میں دو. اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ جب بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اور کپڑے ہو گئے، تو خاتون ان چیزوں کی مالک بن جاتی ہے اور شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ضرورت کے وقت خاتون کو فراہم کرے. اور اگر شوہر خاتون کو یہ چیزیں فراہم نہیں کرتا تو یہ شوہر کی گردن پہ قرض کے طور پہ کیا ہے باقی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ قرض کے طور پہ کیا ختم ہو جائیں. یعنی فرض کریں کہ ایک خاتون کو جو ہے وہ شوہر نے کھانا نہیں دیا کچھ دن، اور وہ کھانا جو ہے وہ اپنے پیسے سے کھاتی رہی یا کوئی اور اس کے والدین اسے کھانا بھجواتے رہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے اوپر یہ جو ہفتہ وہ کھانا کھاتی رہی ہے اپنی جیب سے یہ شوہر کے اوپر معاف ہو جائے. نہیں، ہفتے کے جو کھانے کے پیسے ہیں یہ شوہر کی کیا ذمہ داری پہ رہیں گے. شوہر کے اوپر واجب رہے گا کہ یہ ہفتے کا کھانا کیا اسے دے. اب آگے خاتون کی مرضی ہے کہ اسے جہاں کرے، چاہے تو اسے بیچ دے، چاہے تو کسی اور کو دے دے.
تو لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خاتون کو جب بھی اس طرح کا نان و نفقہ شوہر نہیں دیتا اور خاتون نے معاف بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ شوہر کی گردن پہ قرض بن کے کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے یہ والا قرضہ اس کا اتارا جاتا ہے، اور بیوی آ کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ اتنے دن اس نے مجھے کپڑے نہیں دیے، اتنے دن اس نے مجھے کھانے کے لیے چیزیں نہیں دیں اور میں اپنے والدین سے کھاتی رہی ہوں، یا مجھے جو ہے وہ فلاں ممنین سپورٹ کرتے رہے ہیں ان سے میں لے کے کھاتی رہی ہوں۔ وہ جتنے سالوں کا حساب بنے گا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ شوہر کے مال سے جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور اس لیے یہ لینا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کے وارث کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے مال میں سے یہ اس کے قرضے کیا ہے ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ کیا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے کیا موقف ہے، کہ کیا فقط شوہر اس کو پیسے دے دے اور کہے کہ جاؤ تم کھانا اپنا خرید لو، پیسے دے دے اور کہے کہ جاؤ کپڑے خرید لو، تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ یعنی شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ یہ پیسے ہیں اور بس تم پیسے ہی کیا قبول کرو اور اپنے کیا ہے کپڑے کا انتظام کر لو، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لو، نہیں، یہ جائز نہیں ہوتا۔ بلکہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ پکا پکایا ہوا کھانا بیوی کو پیش کرے، اس کی ملکیت میں دے دے، یا پکا پکایا ہوا کھانا لا کے رکھ دے اور بیوی سے کہے کہ یہ تم کیا کھا لو۔ پیسے دینے کا آپشن یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بیوی اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تم پیسے دے دو، میں خود انتظام کر لوں گی، میں اپنا سوٹ خرید لوں گی، اپنے کپڑے خرید لوں گی، اپنے کھانے کا انتظام کر لوں گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیوی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے تو شوہر کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ اسے کپڑے لا کے دے، اس کے لیے پکا پکایا کھانے کا انتظام کرے۔ اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر جو ہے وہ شوہر فقط مواد لے کر آتا ہے، یعنی گروسری کا سامان لے آیا، دالیں، سبزیاں، آٹا اور فروٹ وغیرہ لے کر آ گیا، اور تو اسے بیوی کو کہا کہ یہ تم پکاؤ، تو بیوی کے اوپر اس کا پکانا واجب نہیں ہے۔ تو شوہر کے اوپر یہ چیز ضروری ہے کہ اگر بیوی پکا رہی ہے تو بیوی اس کے پیسے مانگ سکتی ہے، بیوی کہے گی کہ اگر میں یہ چیزیں پکا رہی ہوں اتنی اس کی اجرت بنتی ہے، یا تو کوئی پکوانے والا بندہ وہ رکھ کے دے جو اسے پکا کے دے، یا اگر بیوی پکا رہی ہے تو اس کے وہ الگ سے کیا ہے اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو نان و نسخہ ہے، جو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، یہ پکا پکایا کھانا بیوی کو پیش کرنا یہ شوہر کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ کپڑے اسے پیش کرنا ہر موسم کے اعتبار سے یہ ضروری ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں یا ضائع ہو گئے ہیں تو پھر نئے کپڑوں کا انتظام کرنا، یا جو ہے وہ ایک اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی کیا رہتی ہے، ذمہ داری رہتی ہے۔ اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فقط میں تمہیں پیسے دوں گا یا فقط راشن دوں گا، باقی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا، یہ شوہر کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بیوی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اس طرح کے مذاکرات چلتے ہیں اور بیوی قائل ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بیوی قائل نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پورا کرو، تو پھر شوہر کے اوپر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کو نان و نسخہ یعنی پکا پکایا ہوا کھانا اور جو اس کی دیگر دوائیاں ہیں اور اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ اسے کیا ہے فراہم کرے۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو پکا پکایا کھانا جب اسے فراہم کرے گی تو اب بیوی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کھائے بھی صحیح، اگر خود نہ بھی کھائے تو وہ کسی اور کو دے سکتی ہے۔ کپڑے اگر اسے دیے شوہر نے، بیوی کے پاس اپنے کپڑے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیوی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو خود پہنے، وہ اگر کرنا چاہے تو ان کپڑوں کو کسی اور کو دے سکتی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر شوہر اسے کھانا دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے تو بیوی ضروری ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لائے، نہیں، بیوی کے لیے آپشن رہتا ہے کہ ان کپڑوں کو، ان کھانوں کو بیچ بھی سکتی ہے، کسی اور کو بھی کیا دے سکتی ہے، یہ شوہر کے اوپر کیا الگ سے چیز کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ بیوی فوت ہو گئی ہے یا بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے جو کپڑے ہیں پھر یہ شوہر واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اس نے بیوی کی ملک میں دے دیے تھے اور بیوی نے ملکیت کی ڈیمانڈ کی تھی تو پھر یہ اس سے وہ کپڑے واپس نہیں لے سکتا، اور اس کے حصے کا جو کھانا اس نے رکھا تھا اگر وہ نہیں اس نے کھایا فرض کریں تو وہ اس بیوی کی ملکیت ہے۔ اب بیوی کے جو وارث بنیں گے یہ ان کے پاس اس کے کپڑے اور اس کا جو کھانا وغیرہ ہے یہ اس کے پاس جائے گا، یہ شوہر کے حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا، ایک آخری مسئلہ کہ یہاں پہ ایک اور یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو خرچہ نہ دے یا جو ہے وہ کچھ خرچہ نہ دے تو بیوی کے پاس یہ حق رہتا ہے کہ وہ جو خرچہ ہے وہ شوہر کے مال سے خود ہی نکال لے، شوہر کی اجازت کے بغیر۔
یعنی فرض کریں کہ اگر شوہر جو ہے وہ اسے فقط پیسہ دے رہا ہے، باقی کھانے پکانے کی اجرت نہیں دے رہا، تو بیوی کا یہ حق ہے، یا فقط راشن دے رہا ہے، اس کو پکانے کی اجرت نہیں دے رہا اور بیوی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، مطالبہ کر رہی ہے وہ پھر بھی نہیں دے رہا، تو بیوی کے پاس یہ اختیار رہتا ہے شرعی طور پہ، تو چونکہ وہ شوہر کی گردن پہ ایک طرح کا قرضہ ہے، تو بیوی جو اپنا یہ حصہ ہے وہ اس کی جیب سے اس کی مرضی کے بغیر کیا نکال سکتی ہے، یہ اختیار بھی رہتا ہے، اور ایک اور اختیار بھی رہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے اوپر جا کے کیس کر سکتی ہے، اور کیس ظاہری بات ہے شرعی حاکم کے پاس کرے گی، یعنی جو شرعی قاضی ہوتا ہے اس کے پاس جا کے کیس کر سکتی ہے کہ یہ میرے اس طرح کے اخراجات کیا پورے نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر شوہر کے اوپر بیوی کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اس کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو، تو بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ طلاق کے مطالبے کی صورت میں پھر شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے طلاق دے، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر اب بیوی جو ہے وہ اپنا کیس حاکم شرع کی عدالت میں لے کر جائے گی، اور وہاں سے پھر حاکم شرع جو ہے وہ شوہر کو مہلت دیتا ہے اور اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، اور یوں بالآخر جا کے اگر نہ بنے تو پھر حاکم شرع جو ہے وہ اسے طلاق کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ طلاق جاری نہ کرے اور حقوق کو پورے نہ کرے یا حقوق پورے نہ کر سکتا ہو تو پھر حاکم شرع جو ہے وہ بیوی کو آزاد کرتا ہے اس کے کہنے کے اوپر، اور اسے کیا ہے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک ایسا مورد ہے کہ جس میں حاکم شرع کی اہمیت اور فقہا کی اہمیت معاشرے میں یہ کیا سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت ساری مشکلات جو ہیں شادی شدہ زندگی کی جو مشکلات ہیں یہ کیا ہے آسان ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس درس کے آخر پہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال کہ شوہر پر کون سے ایسے واجبات ہیں کہ جو بیوی کے لیے پورے کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے؟ 3 واجبات کا آپ ذکر کریں۔ اور نان و نفقہ سے کیا مراد ہے کہ کس طرح کا کھانا دینا شوہر کے اوپر بیوی کو دینا واجب ہے؟ کیا وہ فقط پیسے دے سکتا ہے، فقط راشن لا کے دے سکتا ہے؟ تیسرا سوال کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد کیا اس کے کپڑے جو ہیں وہ شوہر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس کے کپڑے ہیں، اس کے جوتے ہیں۔ چوتھا سوال کہ اگر بیوی امیر ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، تو کیا پھر بھی واجب ہوتا ہے کہ شوہر اس کے نان و نفقہ اور کپڑے کا خرچہ برداشت کرے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر قرض ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قرض ہوتا ہے؟ اس کی کیا کریں؟ ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت پیش کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔